نماز سے متعلق چند آیتیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ دوسری، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تیسری، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ چوتھی، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، وہ بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ پانچویں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے نماز قائم رکھنے اور اپنی ذریت کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میرے رب مجھے نماز کا قائم رکھنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ فائدہ، نماز اور اذکار کے بعد مستحب یہ ہے کہ یہی دعا رب اجعلنی پڑھے۔ چھٹی، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ارشاد خداوندی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکریٰ لِلذَّاکرین، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ فرمان خداوندی ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ آٹھویں آیت، مؤمنانہ اوصاف۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات توجہ نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی پابندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو جوان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو بار بار پڑھیں، پھر آسانی سے یقین کر سکتے ہیں جنت کن کن کے لیے ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نماز خشوع کے ساتھ ادا ہوتی ہے وہی انسان کو دولت فلاح سے مالا مال کرتی ہے۔ نیز پتہ چلا کہ محافظت اور چیز ہے، خشوع جدا چیز۔ محافظت چاہتی ہے کہ پابندی سے نماز پڑھی جائے، اور پڑھنے کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو پڑھی ہوئی نماز کو ضائع کر دے، جبکہ خشوع چاہتا ہے کہ حضور قلب کے ساتھ اور یاد خدا میں ڈوب کر نماز پڑھی جائے۔ نماز ترک کرنا تو بہت بڑے عذاب کا سبب ہے، مگر جو قضا کرتے ہیں ان کے لیے ارشاد خداوندی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ فائدہ، ویل ہلاکت کے معنی میں بھی
آتا ہے، اور ویل جہنم کی ایک ایسی ہولناک وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے اس کے مستحق ہیں۔ 10ویں آیت فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غے کا جنگل پائیں گے۔ فائدہ: غے جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، یعنی جہنم جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ بہار نماز سے متعلق چند حدیثیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوم، نماز قائم رکھنا، صوم زکوٰۃ دینا، چہارم حج کرنا، پنجم رمضان کے روزے رکھنا۔ دوسری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں نکلے، پیڑوں کے پتے گر رہے تھے، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی، اس کے پتے مزید گرنے لگے، فرمایا اے ابو ذر ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافظ ذنوبہ کما هذا الورق عن هذه الشجرہ۔ یعنی مسلمان بندہ جب رضا الہی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 3 عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل بقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء۔ قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بتاؤ اگر میں تم سے کسی کے دروازے پر نہر ہو، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ارشاد فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف جلدی کرتے۔ احمد و داود۔ حضرت ابو مسلم تغلبی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ کے پاس پہنچا، اس وقت وہ مسجد میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا اے ابو امامہ، آپ کے حوالے سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا من توضأ فاسبغ الوضوء وغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشيت إليه رجله وقبضت إليه يداه وسمعت إليه أذناه
نظرت الیہ عیناہ، یعنی جس نے اچھی طرح وضو کیا، اپنے ہاتھوں کو دھلا، چہرہ دھلا اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز پڑھنے کھڑا ہوا، تو اس دن کے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنے پیروں، ہاتھوں، کانوں اور آنکھوں سے کیا۔